بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 41 کے حوالے سے۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ بیسیکلی پارٹ 3 ہے، اور پارٹ 3 کا جو یہ چیپٹر ہے، یہ اس کا جو نام ہے فیڈریشن آف پاکستان، جو یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ پہلا جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا ہے، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ آ جائے گی۔ آئین پاکستان کا یہ تیسرا پارٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان، جس کا چیپٹر 1 ہے پریزیڈنٹ، آرٹیکل 41 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، کوالیفیکیشن آف پریزیڈنٹ اور الیکشن آف پریزیڈنٹ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اس آرٹیکل 41 میں بتائی گئی ہیں آئین پاکستان کی طرف سے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب ہم پارلیمنٹ کو پڑھیں گے تو پاکستان میں جب پارلیمنٹ کو ڈیفائن کیا جائے گا تو پارلیمنٹ 3 اداروں پر مل کر بنتی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان بذات خود ایک ادارہ بھی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اینڈ سینٹ آف پاکستان، یہ 3 ادارے ہیں جو مل کر پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ جب آگے پارلیمنٹ کا آرٹیکل آئے گا تو اس کو ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو کیونکہ عرف عام میں یہی کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سے مراد ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ، نہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان از دی پارٹ آف پارلیمنٹ۔ Article 41, President, there shall be a President of Pakistan who shall be the head of the state and shall represent the unity of the Republic. Head of the state اگر جب بھی ٹرم یوز ہوتی ہے، اکثر وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے head of the state۔ head of the state وزیر اعظم نہیں ہے، وہ چیف ایگزیکٹو آف دی فیڈریشن ہے۔ وزیر اعظم کے لیے جو ورڈ آئین پاکستان نے استعمال کیا ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن ہے۔ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ صدر پاکستان ہے۔ آرٹیکل 41 ہے، سب آرٹیکل 2 ہے، اے پرسن شیل ناٹ بی کوالیفائڈ، یہ کوالیفیکیشن ہے، کوالیفیکیشنز فار دی پریزیڈنٹ۔ کوالیفیکیشن، اے پرسن شیل ناٹ بی کوالیفائڈ فار الیکشن ایز پریزیڈنٹ انلیس ہی از اے مسلم، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صدر پاکستان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور ایج کیا ہے کہ وہ 45 ایئر سے کم ایج کا نہ ہو۔ 40 ایئر کا صدر پاکستان نہیں لگ سکتا، 41 ایئر کا صدر پاکستان نہیں لگ سکتا۔ پہلی کوالیفیکیشن وہ مسلمان ہو، دوسری کوالیفیکیشن ہے کہ وہ 45 سال کا منیمم اس کی جو ایج ہے وہ 45 سال ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اینڈ از کوالیفائڈ ٹو بی الیکٹڈ ایز ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، اور وہ جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے ہے یا نیشنل اسمبلی کے لیے ہے، وہ کوالیفیکیشنز ساری کی ساری اپلیکیبل ہوں گی صدر پاکستان پر۔ تو آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ کوالیفیکیشن، یہ میں LLB کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جب پریزیڈنٹ اہم ایک جب آئین پاکستان کا پیپر ہوتا ہے، اس پیپر میں صدر کے حوالے سے، صدر پاکستان کے حوالے سے جو کویشچن ہے وہ ضروری آنا ہوتا ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کے حوالے سے ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کی جو کوالیفیکیشن وہ مسلمان ہونا چاہیے، 45 سال منیمم اس کی ایج ہونی چاہیے، اور آرٹیکل 62 اور 63 پر وہ پورا اترتا ہو۔ یہ 3 کوالیفیکیشنز ہیں صدر پاکستان کی۔ اب آگے پھر آپ نے جب صدر پاکستان کا کوالیفیکیشنز کو لکھنا ہے تو آپ نے 62 اور 63 کو کمپلیٹلی اس میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا جو کویسچن ہوگا وہ بہتر بن جائے۔ پھر آرٹیکل جو 41 ہے، سب آرٹیکل 3 اس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ دی پریزیڈنٹ شیل بی الیکٹڈ ان اکارڈنس ود دا پروویژنز آف دی سیکنڈ شیڈول بائی دا ممبرز آف این الیکٹورل کالج۔ اچھا، اب صدر پاکستان کیونکہ یہ ڈائریکٹ تو الیکشن ہوتا نہیں، یہ MNA نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے ایک الیکٹورل کالج بنتا ہے۔ الیکٹورل کالج یہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے، اس کے سیکنڈ شیڈول کے مطابق یہ الیکشن ہوتا ہے۔ صدر پاکستان کا الیکشن آئین پاکستان کے سیکنڈ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے اور ایک الیکٹورل کالج بنتا ہے۔ اب الیکٹورل کالج وہ کن پر مشتمل ہوتا ہے؟ ممبر آف دی بوتھ ہاؤسز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، یہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور ممبرز آف دی پروونشل اسمبلیز، جو صوبائی اسمبلی ہیں ان ممبران پر، اور سینٹ اور قومی اسمبلی پر یہ مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکٹورل کالج ہے۔ صدر پاکستان کا جو الیکشن ہے اس کے لیے ایک الیکٹورل کالج بنایا جاتا ہے، وہ مشتمل ہوتا ہے ممبرز آف نیشنل اسمبلی، ممبر آف سینٹ اور ممبر آف پروونشل اسمبلیز، اور پھر جو زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ صدر پاکستان بن جاتا ہے۔ الیکٹورل جو کالج ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے تھرو الیکشن ہوتا ہے صدر پاکستان کا۔ پھر جو ہے وہ الیکشن ٹو دا آفس آف پریزیڈنٹ شیل بی ہیلڈ not earlier than 16 days
Election to the office of the president shall be held within the period of آرٹیکل یہ 41 ہے، سب آرٹیکل 4 جو میں مس کر گیا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن ٹو دا آفس آف پریزیڈنٹ شیل بی ہیلڈ ناٹ ارلیئر دین 60 days اینڈ ناٹ لیٹر 30 days بفور دی ایکسپائریشن آف دی ٹرمز آف دا پریزیڈنٹ ان آفس، کہ جو صدر پاکستان ہے، صدر پاکستان کی جو ایکسپائر ہو رہی ہے، جو اس کا ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نہ 60 دن سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا اور 30 دن کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان کا ٹینیور ختم ہونے سے 60 دن پہلے میکسیمم اور پھر 30 دن بعد، یہ ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے 90 دن کا کہ اس کے اندر الیکشن ہوگا صدر پاکستان کا، جب اس کا جو ٹینیور ہے وہ اس کی جو ٹرم ہے، جو ٹینیور ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ جو پریزیڈنٹ شیل بی ہیلڈ ناٹ ارلیئر دین 60 days اینڈ ناٹ لیٹر دین 30 days بفور دی ایکسپائریشن آف دی ٹرمز آف دی پریزیڈنٹ ان آفس۔ اچھا یہ کہنا جو آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جب صدر پاکستان کا ٹینیور ختم ہونے لگے گا تو 60 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، اور اس 60 دن میں یہ ہوگا کہ وہ 60 دن سے پہلے تو ہو نہیں سکتے، لیکن وہ 30 دن ابھی رہتے ہوں گے صدر پاکستان کے ٹینیور سے، اس سے پہلے الیکشن ہو جائے گا۔ 60 دن یہ ہے کہ ناٹ ارلیئر دین 60 days اور ناٹ لیٹر دین 30 days بفور ایکسپائریشن آف دی ٹرم آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ یہ آرٹیکل جو 4 ہے آئین پاکستان کا، 41 آرٹیکل کا سب آرٹیکل 4، وہ یہ آئین پاکستان کا میں بتا رہا ہے۔ پھر اہم چیز آگے جو پرووائڈڈ دیٹ اف دا الیکشن کین ناٹ بی ہیلڈ ود ان دا پیریڈ فورسڈ بیکاز آف دی نیشنل اسمبلی از ڈیزالوڈ، کیونکہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، اور یہ جو پیریڈ بتایا گیا ہے سب آرٹیکل 4 میں، اگر اس کے تحت نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا؟ اٹ شیل بی ہیلڈ ود ان 30 days آف دی جنرل الیکشن ٹو دا اسمبلی۔ اگر اس ٹائم نہیں ہوتا تو جب جنرل الیکشن ہو جائیں گے نیشنل اسمبلی کے تو اس کے بعد 30 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوگا صدر پاکستان کا۔ پھر ساتھ کہا گیا ہے کہ این الیکشن ٹو فل اے ویکینسی ان دا آفس آف پریزیڈنٹ شیل بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 30 days فرام دی اکرنس آف دی ویکینسی، کہ جیسے سیٹ خالی ہوگی تو اس کے 30 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوگا صدر پاکستان کا۔ provided that if the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general election to the Assembly۔ اب آرٹیکل جو 6 ہے، جو سب آرٹیکل 6 ہے، آرٹیکل 41 سب آرٹیکل 6، وہ یہ کہتا ہے کہ the validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or other authority۔ جو صدر پاکستان کا الیکشن ہے وہ کسی بھی عدالت میں یا کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یہ استثناء دے دی ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 41 نے، اور آرٹیکل 41 یہ کہہ رہا ہے کہ صدر پاکستان کا جو الیکشن ہوگا یہ کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں ہو سکتا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آرٹیکل جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 41 ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ بہت اہم آرٹیکل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو صدر عارف الوی ہیں وہ کیونکہ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ وہ سمری واپس بھی بھیج دیتے ہیں، اس پر باقاعدہ رولنگ بھی دیتے ہیں، تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو صدر پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہم وی لاگ کریں گے وہ آرٹیکل 42 اور 43 پر ہوگا، اور اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔